خلفائے راشدین میں سے افضل کون ہے؟ خلفائے راشدین میں سے افضل جو ہے حضرت ابوبکر عمر ہیں، اس کے اوپر اتفاق ہے. باقی اہل البیت جو ہیں سیدنا علی، حسن، حسین، فاطمہ، ان کو آپ کسی بھی صحابی سے کمپیئر نہ کیا کریں. مجھے بتائیں ان کو تو چھوڑ دیں، ہمارا تو ایمان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے. کیا آپ حضرت ابوبکر کی جگہ پر ہوں؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں. وہ شخص جس شخص نے آپ کو کلمہ پڑھا کر ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر کی، آپ اس کے قریبی ساتھی ہوں، آپ کبھی تصور بھی کریں گے کہ اس پیغمبر کے جو گھر والے ہیں میں ان سے بہتر ہوں؟ وہ سمپل ہے. اس کے لیے جی تو عزیزان گرامی قدر، ابھی آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو اپنا عقیدہ افضلیت ہے وہ کس طرح منافقت، چلاکی اور مکاری کے ساتھ بیان کیا، اور یہ اسی روش پر انہوں نے عمل کیا جس روش کو یا جس طریقہ کار کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب خود بھی منافقت اور مکاری والا طریقہ کہہ چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، یا جن لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے ان کی معلومات میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ چند ماہ پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک ناصبی اہل حدیث مولوی ہشام الہی ظہیر کے سامنے ایک چیلنج رکھا کہ تم اپنے مجمع عام میں، اپنے ہی لوگوں میں یہ کھل کر نہیں بول سکتے کہ جو بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، آپ لوگوں کے نزدیک یہ جہنمی ہیں. تو اس کے چیلنج کو پورا کرتے ہوئے مولوی ہشام الہی ظہیر نے سب کے سامنے مجمع عام میں یہ بولا کہ جتنے بھی بریلوی حضرات ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے، اور اسی طرح دیوبند حضرات بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن اپنے جو جنت میں چلے جائیں گے. تو اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ہشام الہی ظہیر نے کہا کہ یہ لوگ، یہ ہے تمہارا چیلنج، تمہارے منہ پر اب آئندہ کبھی بکواس نہ کرنا. اس طرح کے الفاظ جو تھے وہ ہشام الہی ظہیر نے ادا کیے تھے. اچھا جی، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے جو ان کا مجمع عام ہوتا ہے جو 30-40 بندوں کا یا 100-200 بندوں کا، وہ کمرے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ان کے سامنے انجینئر نے کہا کہ یہی تو اس مولوی کی منافقت، چلاکی اور مکاری ہے کہ جب اگر اس کے اپنے حلقے کے لوگ بعد میں اسے پوچھیں گے تم نے کیا کیا کہ بریلویوں کو تم جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہو، تو اس وقت ہشام الہی ظہیر ان کو یہ کہے گا کہ جتنے بھی بریلوی ہیں وہ تمام کے تمام مشرک ہیں، تو لہٰذا وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے کہ جب وہ سارے کے سارے ہیں ہی مشرک. اور اسی طرح اگر دیوبندیوں کے بارے میں اگر کوئی ہشام الہی ظہیر سے پوچھے گا کہ وہ بھی خود بھی بابے پرست ہیں اور ان کے اپنے بابے ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، تو وہ بھی مشرک ٹھہرے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دیوبندی ہو وہ جنت میں چلا جائے. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہشام الہی ظہیر کی اس بیان کو، اس موقف کو کس طرح ایک منافقانہ اور مکاری والا موقف جو تھا وہ پیش کیا. تو ٹھیک اسی طرح یہ جو شروع میں آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو عقیدہ افضلیت ہے وہ ملاحظہ فرمایا، سوال اس سے یہ ہوا کہ جی خلفائے راشدین میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اس نے ابو بکر اور عمر کو افضل قرار دینے کی کوشش کی، یعنی اس کی یہ پہلے اس کے جملے میں اس نے یہ پوری کوشش کی کہ علی بن ابی طالب سے ابو بکر کو اور عمر کو جو ہے وہ میں افضل قرار دوں گا. تو ساتھ ہی اس نے جو دوسرا جملہ جو اس نے اپنی زبان سے یہ بولا کہ آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یعنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے افضل آپ کسی اور کو ثابت کرنے کی کوشش کریں؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہو، اور وہ یہ تصور کرے کہ جی فلاں کہ یا ان کے گھر سے کہ کسی بھی فرد سے کہ وہ افضل ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے کسی حدیث یا آیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آگے مزید یہ کہا تھا. تو مرزا صاحب اس کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے، آیات کی بھی ضرورت ہے. اس سے پچھلی ویڈیو جو اس ویڈیو میں نے قرآن پاک سے بھی استدلال کیا تھا اور حوالہ جات پیش کیے، اور احادیث کی روح سے ہی میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے سب سے افضل ہے. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی ہیں وہ فقط علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کوئی بھی 40 سال تک بت پرستی کرنے والا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بالکل بھی نہیں آ سکتا. تو اس میں جو حوالہ جات میں نے پیش کیے تھے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے اپنے ہی ڈکلیئر کردہ محدثین قاری ظہور احمد فیضی، اور اس کے علاوہ اس کے جو سابقہ استاد ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور باقی جو کتب حدیث کی مین سٹریم کی جو معتبر کتب ہیں وہ جو ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، ان کے اندر سے میں نے حوالہ جات پیش کیے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ سے سب سے افضل ہے. چلیں جی، اب یہاں پر اس نے یہ جو جملہ ادا کیا کہ جی خلفائے راشدین میں سے، اب پہلے اپنے اس جملے میں جس جملے میں اس نے ابو بکر اور عمر کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل قرار دینے کی ناکام کوشش کی تھی، اس حوالے سے چلیں انہی 3-4 لوگوں کے درمیان ہی جو اگر بات ہو رہی ہے، یعنی ابو بکر ہو گیا، عمر ہو گیا، عثمان ہو گیا، علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے، اگر ان چاروں کی ہی بات کی جائے تو ان میں جو ایک دوسرے کے اقوال یا ایک دوسرے کے بارے میں جو ان کے اقوال ہیں، جو ان کی خواہشات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، بلکہ فیصلہ عوام الناس کی عدالت میں پیش ہوگا. لیکن یہ ہے کہ
انہی میں سے ہی انہی کے اپنے اقوال دکھا دیتے ہیں ان چاروں میں سے. یہ المستدرک الصحیحین پچھلی ویڈیو میں بھی اسی کتاب کا میں نے ریفرنس پیش کیا تھا، اس کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 254 پر، اور یہ حدیث نمبر ہے جی 4632. اب یہاں پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب، یعنی جن دو بندوں کا اس نے نام لیا تھا ابو بکر اور عمر، ان میں سے ایک بندہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام 3 فضیلتیں ایسی عطا کی گئیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے ملی ہوتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ خوشکن تھی. پوچھا گیا اے عمر وہ فضیلتیں کون سی ہیں؟ تو عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کے عقد میں آئیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد میں رہائش پذیر تھے اور ان کے لیے مسجد میں وہ سب کچھ حلال تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلال تھا. تیسری، جنگ خیبر کے دن علم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا. عزیزان گرامی قدر، جس مکاری اور چلاکی سے اس نے ابو بکر کا اور عمر کا نام لے لیا تھا، تو اس میں جو دوسرا نام اس نے لیا تھا حضرت عمر کا. اب حضرت عمر خود اس چیز کی خواہش کر رہے ہیں، یعنی اپنی وہ حسرت ظاہر کر رہے ہیں کہ کاش علی کے برابر مجھے ایک بھی فضیلت ملی ہوتی. ایک بھی فضیلت جو ہے وہ حضرت عمر کو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں سے جتنے بھی فضائل ہیں، ایک بھی فضیلت جو ہے وہ حضرت عمر کے حصے میں آ نہ سکی، ان کو مل نہ سکی. ان کی وہ قسمت تو نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھی ہوئی تھی. تو جو خود جن کو یہ افضل قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ خود ہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رشک کر رہے ہیں. اور یہ ساری زندگی حضرت عمر کی جو یہ حسرت تھی، خواہش تھی، وہ ساری زندگی حضرت عمر کی پوری نہیں ہوئی، اور اس چیز کا ان کو ساری زندگی افسوس رہا تھا. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں یہ ایک اپنا بھانڈا دعویٰ یا بھانڈی دلیل پیش کریں، بس ہمیں منہ اٹھا کے بول دیا جی کہ ابو بکر عمر جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. اب جن کو یہ افضل کہہ رہا ہے وہ خود ساری زندگی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشک و حسد کرتے رہے، اور اس کے علاوہ وہ رشک اور حسد لے کر وہ اپنی قبر میں جا پہنچے، یعنی حضرت عمر. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی منافقت پر مبنی روش ہے. اگر کوئی بھی جو اس باطل عقیدے نظریے پر قائم ہے، اگر ان میں سے کوئی بندہ انجینئر کو ملتا ہے تو ان کو یہ کہے گا کہ جی میں نے تو دیکھیں صاحب کہا ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے وہ خلفائے راشدین میں سب سے افضل ہے. اور پھر اگر ان کے پاس کوئی ایسا بندہ پہنچے کہ یار تم تو یہ دعوے کرتے ہو کہ تم محبان اہل بیت علیہ السلام سے ہو یا تم اہل بیت علیہ السلام کے محب ہو، تو تم نے یہ کیا بونگی مار دی ہے؟ تو ان کو انجینئر محمد علی مرزا یہ کہے گا کہ جی دیکھیں نا، میں نے آگے ساتھ میں یہ بھی تو بولا تھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو گھر والے ہیں کہ کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ کوئی ان سے افضل ہو سکتا ہو. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ہشام الہی ظہیر ناصبی سے یہ عقیدہ اور نظریہ اور بات کرنے کا انداز جو ہے یہ اس نے وہاں سے لیا ہوا ہے. تو یہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ جی میں جو بھی بات کرتا ہوں یا جو بھی اپنا موقف بیان کرتا ہوں وہ سب سے مختلف ہوتا ہے، سب سے ہٹ کے ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے؟ یہ تو خیر اس کے خالی دعویٰ جات ہیں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جتنے بھی فینز، فالوور اور مقلدین حضرات ہیں کہ جس روش کو آپ کے استاد محترم نے منافقانہ روش اور مکاری والی روش کا ہے، اسی پر آپ کے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب چل رہے ہیں. تو جتنے بھی اس کے جو عقل سے پیدل اور فارغ سٹوڈنٹس ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی منافقت کو پکڑیں. اگر کوئی بھی ایک کتاب سیاہ ستہ کی ویسے کوئی بھی اگر ایک کتاب انجینئر محمد علی مرزا کے جو ماننے والے اگر ان کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے تو وہ خود بڑی آسانی سے یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سوائے جھوٹ بولنے کے، جھوٹے دعوے کرنے کے اور خود ساختہ قید و نظریات بیان کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.